شورکوٹ سے ڈپٹی بیورو چیف محمد نعیم کے مطابق شورکوٹ شہر اور گرد و نواح میں دھند کا راج برقرار، سردی کی شدت میں اضافہ۔ دھند بڑھنے سے موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا، حد نگاہ صفر ہو گئی۔ دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں اور مسافروں کو فوگ لائٹ استعمال کرنے کی ہدایات کر دی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں فیصل عباسی کے مطابق معروف سیاسی اور سماجی شخصیت واجد عباسی کی سالگرہ کا کیک محترم فروخ خان کھوکھر نے اپنے دستے مبارک سے کاٹا۔ فروخ خان کھوکھر نے واجد عباسی کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دی اور کہا کہ واجد عباسی آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ اس موقع پر ملک امجد، راجہ سمی، سید ابرار شاہ، فیضان واجد عباسی، عبدالرزاق جٹ، ملک حارث آوان، سینئر صحافی فیصل عباسی، اصغر مجید ستی اور دیگر دوستوں نے بھی شرکت کی۔ کبیر والا میں یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت دھڑلے سے جاری، تبدیلی سرکار کے کھوکھلے دعوے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال، کمشنر ملتان، سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ایک نظر ادھر بھی کر دیں، یہ سب پیسے کا کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ گورنمنٹ نے صبح 9 سے شام 5 بجے کے درمیان یوریا کھاد بیچنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے۔ گورنمنٹ کا یہ نوٹیفیکیشن صرف دکھانے کے لیے تھا۔ گزشتہ روز ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا مقصود نے محنت سے شاہد ٹریڈر چوبڑ ہٹا اشرف کمبو کی 1200 بوری یوریا کھاد پکڑی اور مقدمہ بھی درج ہوا، جو کسانوں میں سرکاری نرخ پر تقسیم ہونی تھی، جو صرف 100 بوری تقسیم ہوئی اور کسانوں کو بے وقوف بنایا گیا۔ باقی کھاد پابندی کے باوجود محکمہ زراعت اور پیٹرولنگ پولیس باگڑ سرگانہ چوکی کے ہوتے ہوئے رات کو 10 رکشے بھرے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، جب چاہیں کھاد سیل کر سکتے۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے، جہاں ہمارے نمائندے تحصیل رپورٹر چودھری محمد امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق کبیر والا کے نواحی علاقے 12 میل میں 10 لوگ دہاڑی لگانے کے چکر میں مین روڈ بلاک کر کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ کیا انتظامیہ اتنی بے حس اور کمزور ہو چکی جو ان شریروں کو نکیل ڈالنے میں مکمل ناکام ہے؟ روہڑی رکشے والے جو روزانہ کی بنیاد پر قطاروں میں کھڑے ہو کر کنٹرول ریٹ پر کھاد خرید کرتے ہیں، بعد میں اضافی ریٹ پر کسانوں کو فروخت کر کے دہاڑی لگانا ان کا معمول بن چکا۔ آج 12 میل کھاد کی عدم دستیابی پر انہی چند شر پرستندوں نے روڈ کو بلاک کر رکھا ہے۔ زیر نظر تصاویر میں کاشتکار اور دہاڑی داروں کا موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اہل علاقہ، تاجر کمیونٹی اور دیگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ تصاویر میں موجود شر پسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گجرانوالہ میں ضلعی پولیس کا ہوائی فائرنگ، سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ احمد نگر، تھانہ اروب، تھانہ نوشہرہ ورکاں اور ایمن آباد پولیس نے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے والے 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ایک عدد کلاشنکوف رائفل، 223 بور رائفل، 244 بور کوزی گن اور دیگر اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور ناجائز اسلحے کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ اس موقع پر سی پی او کا کہنا تھا کہ قانون شکن عناصر کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر قسم کا قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر میاں شوکت علی لالیکا کی زیر صدارت دفتر کے کمیٹی روم میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، ممبران ضلعی امن کمیٹی اور انجمن تاجران کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ثانیہ 10 محرم بہاول نگر میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی گئی۔ بعد ازاں حکومت پنجاب کی جانب سے واقعے میں متاثر ہونے والے افراد کو مجموعی طور پر 74 لاکھ روپے کے مالی امداد کے چیک صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر میاں شوکت علی نے تقسیم کیے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر میاں شوکت علی لالیکا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ممبران امن کمیٹی اور معاشرے کے تمام افراد کو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا کرنا ہوگا۔ معاشرے کے تمام افراد اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہاول نگر ضلع پرامن خطہ ہے اور علاقے کے لوگ بھی امن پسند ہیں۔ معاشرے میں صبر و تحمل، برداشت کو فروغ دیا جائے، نیز اتحاد، یگانگت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے علماء کرام، اقلیتی برادری اور ممبران امن کمیٹی اپنا کردار ادا کریں۔ مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق مٹیاری کے قریبی گاؤں جمع شہوک میں نوجوان اتحاد کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کی سربراہی سردار اکرم بلوچ اور عبدالحی شہوک نے کی۔ مٹیاری ڈسٹرکٹ خیبر کے قریب گاؤں جمع شہوک میں نوجوان اتحاد کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں
سردار اکرم بلوچ اور عبدالحی شہوک نے سربراہی کی، جبکہ پروگرام میں مہمان خصوصی مخدوم جمیل الزمان کے کوآرڈینیٹر سید ممتاز علی شاہ، رئیس جاوید اختر صدیقی، عباس کاکا، جعفر، اعجاز خیبر، جاوید عمرانی نے بھی شرکت کی، جبکہ مہمان کو سندھ کی ثقافت اجرک تحفے میں پیش کی گئی۔ اس موقع پر جمعہ شہوک کے معززین نے کوآرڈینیٹر سید ممتاز علی شاہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ شہوک کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو مکمل نظر انداز کیا ہے، جس پر سید ممتاز علی شاہ نے گاؤں والوں کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ سوئی گیس جیسی اسکیم بھی مخدوم جمیل الزمان کی کوٹا سے فراہم کی گئی اور مزید بھی اس قسم کی ترقیاتی اسکیمیں گاؤں جمعہ شہوک کو دیں گے، جس میں ڈرینیج سسٹم، پیور بلاک اور بجلی کے نیو ٹرانسفارمر سمیت دیگر سہولیات بھی شامل ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں عبد الرحمان عباسی کی رپورٹ کے مطابق چھیپا فاؤنڈیشن کے سربراہ ممتاز سماجی رہنما اور خادم انسانیت محمد رمضان چھیپا نے کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اپنے بیان میں کہا ہے کہ موسم سرما کے آتے ہی محکمہ سوئی صدرن گیس کمپنی نے کراچی سے پشاور تک عوام کی زندگیاں مشکل میں ڈال دی ہیں۔ پریشان عوام مجبور ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس کے بحران نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ گیس کی مسلسل لوڈ شیڈنگ یا پریشر کم ہونے کی وجہ سے کراچی سے پشاور تک صارفین کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے اور گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد صبح کا ناشتہ اور دوپہر اور رات کا کھانا ہوٹل سے خریدنے پر مجبور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ بعض شہری گیس سلنڈر خرید کر کام چلا رہے ہیں، مگر ایل پی جی مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ اس اضافی بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ گیس کی اس لوڈ شیڈنگ نے گھریلو معمولات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ گیس کی بندش کے باعث کھانا بر وقت تیار نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد کو بغیر ناشتہ کیے ہی کام کاج پر روانہ ہونا پڑتا ہے، اور اسکول کالج جانے والے بچوں کی اکثریت بھی ناشتے کے بغیر گھر سے نکلنے پہ مجبور ہے۔ ناشتہ اور کھانا وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ اس میں خواتین کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی گیس کا بحران گھروں کو جنگ کا میدان بنا رہا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کے علاوہ ہوٹل مالکان اور پکوان سینٹرز کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے، اور گیس کی بندش نے صنعتی شعبے کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ گیس نہ گھریلو صارفین کو میسر ہے، نہ صنعتوں کو میسر ہے۔ لوگ بے حد پریشان ہیں، مگر فی الوقت اس مسئلے کا کوئی ٹھوس حل سامنے نہیں آ رہا۔ میں متعلقہ اداروں اور حکام بالا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ گھریلو صارفین اور صنعتی و کاروباری شعبے کو بلا تعطل گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ حکومت گیس کے بحران کے خاتمے کے لیے فوری ایکشن لے گی اور شہریوں کو اس روز روز کی اذیت سے نجات ملے گی۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ یہ بحران ختم ہو، گھروں کے چولہے جلتے رہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں کے پہیے چلتے رہیں اور عوام سکون کا سانس لیں۔ جزاک اللہ۔ رخ کرتے ہیں رحیم جار خان کا، جہاں پریس کلب اقبال آباد سال 2021 کی باڈی کو تحلیل کر دیا گیا۔ صدر رئیس الطاف عمیر چاچڑ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پریس کلب کے ممبران نے خراج تحسین پیش کیا۔ سماجی رہنما جام امیر محمد پہوڑ نے شرکت کرتے ہوئے پریس کلب اقبال آباد ٹیم کی کارکردگی پر انہیں مبارکباد پیش کی، جبکہ سینئر نائب صدر عبدالحکیم آزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال 2022 کی باڈی کا اعلان جنوری میں کیا جائے گا۔ اس موقع پر صدر رئیس الطاف عمیر چاچڑ نے اپنی سپیچ کے دوران تمام آنے والے دوستوں کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔
مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق موسم سرما کی پہلی بارش آتے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مٹیاری میں بھی بادل خوب برسے۔ صبح سویرے ہونے والی بارش نے شہریوں کے موڈ کو بھی خوشگوار کر دیا۔ موسم سرما کی پہلی بارش سے ہی موسم میں شدت اضافہ ہو گیا ہے۔ مٹیاری کے مختلف علاقوں ہالہ، بھٹ شاہ، سعید آباد، اڈیرولال، کیبر، کنڈو، سکی ہاٹ سمیت مختلف علاقوں میں کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی بارش ہوئی، جس سے سڑکوں پر پھسلن اور پانی جمع ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفاق کے مطابق بلوچستان، جو کہ مہمان نوازی کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے، بلوچستان کی روایت ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو علاقائی کھانوں سے اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، جن میں بلوچی سجی کا خاص انتظام بھی شامل ہے۔ جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ اللہ یار میں سخی ہاؤسنگ اسکیم کے آنر سخی در محمد نے سابق صوبائی وزیر میر فائق خان جمالی کے فرزند میر اسفند یار جمالی، سردار زادہ خیر بخش عمرانی اور دیگر علاقہ معززین کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا، جہاں سردی کے موسم ہونے کی وجہ سے مچھ کچہری کا بھی اہتمام کیا گیا اور مہمانوں کے اعزاز میں بلوچی سجی خاص طور پر پیش کی گئی، جسے مہمانوں نے خوب پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دعوت میں بلوچی سجی نہ ہو تو دعوت کا رنگ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس موقع پر میر عطا اللہ خان گولا، حسین بخش پتافی، طالب حسین مکسی، قربان علی بھٹی، امان اللہ واہگہ سمیت دیگر برادری کے معززین بھی موجود تھے۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سٹار باکسنگ کلب پشین کی جانب سے کھلاڑیوں کے لیے پذیرائی ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پشین سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ملک عزیر کاکڑ تھے۔ اس موقع پر سابق انٹرنیشنل باکسر عبداللہ رند اور سوشل میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر نثار بلوچ، نقیب خالد، پروفیشنل باکسر صنوبر خان، کوچ موسیٰ جان، منان لہڑی اور دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقے میں باکسنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، صرف حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر کھیل اور ثقافت عبدالخالق ہزارہ، سیکریٹری کھیل و امور نوجوانان میر عمران گجی اور ڈائریکٹر جنرل کھیل دارا بلوچ سے مطالبہ ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں اور انہیں کھیلوں کے مواقع فراہم کریں۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفاق کے مطابق ڈیرہ اللہ یار میں رائس مل مزدور یونین نے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی۔ بلوچ رائس مل سے نکالی گئی ریلی ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد پہنچ کر وہاں پر احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہو گئی۔ مزدوروں نے اپنے مطالبات کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آل مزدور رائس مل ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضا خارانی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اور لیبر ڈپارٹمنٹ نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ محکمہ لیبر بھی 40 سالوں سے غیر مؤثر ہے، محکمہ لیبر کو کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت رائس مل مزدوروں کے مطالبات، جن میں اولڈ ایج بینیفٹ، سوشل سیکیورٹی، بچیوں کے جہیز فنڈز کا اجرا شامل ہے، ان کو فوری منظور کر کے مزدوروں کے ساتھ انصاف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بدھنجو سے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لودھرا میں متفقہ طور پر آصف اقبال کو اخبار فروش یونین لودھرا کا ضلعی صدر، جبکہ اسلم صدیقی کو سینئر نائب صدر اور سید سجاد شاہ کو سرپرست اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ اخبار فروش یونین کی ضلعی باڈی کا اجلاس گزشتہ روز ضلعی چیئرمین جاوید شاکر کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ضلعی صدارت کے لیے سید سجاد شاہ نے آصف اقبال کا نام پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سید سجاد شاہ نے کہا کہ امید کرتے ہیں نو منتخب عہدیداران ضلع بھر کے اخبار فروشوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر جاوید شاکر نے کہا کہ اتفاق رائے سے عہدیداروں کا چناؤ احسن اقدام ہے۔ اسلم صدیقی کا کہنا تھا کہ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ آخر میں ضلعی صدر آصف اقبال نے تمام دوستوں کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ اجلاس میں سیٹی صدر سید منظور شاہ، اسلم صدیقی، گلزار کامران، عبید خان بلوچ، مہر اصغر، رمضان جانی، جاوید آسید، طور، عابد عربی، اشفاق احمد، قاسم ضیاء، غلام عباس کے علاوہ کثیر تعداد میں اخبار فروشوں نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے تھے ملک شہباز حسین، بیورو چیف لودھرا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔